بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ علوم ایسے جو معرفت اور حقائق کو ثابت کریں، چاہے اس کا تعلق مادیت سے ہو، سائنسی تجربات سے ہو یا روحانیت سے ہو۔ جب بندہ کسی بھی مشاہدے اور تجربے سے کوئی علم حاصل کر لیتا ہے تو اسے عین الیقین سے حق الیقین تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ بندہ جسے عین الیقین سے حق الیقین حاصل ہو جائے، دنیا لاکھ اس کو ٹھکرائے لیکن اس کے لیے وہ ناقابل تردید علم ہوتا ہے۔ عملیات میں صاحب کشف ہونا، صاحب کشف الصدور ہونا اور صاحب کشف القبور ہونا، یہ بہت بڑا کمال ہے۔ اس میں جتنی ریاضت کی ضرورت ہے، عبادت کی ضرورت ہے، تقوی اور ورع کی ضرورت ہے، انسان دوسروں کے خیالات تک مطلع ہو سکتا ہے۔ کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، سائنس اس کو ثابت کر رہی ہے۔ ٹیلی پیتھی کیا ہے؟ ایک تجربے اور ایک ریاضت اور ایک مشق کا نام ہے۔ دوسروں کے خیالات کا جاننا، پڑھنا، دل کے رازوں کا جاننا، اور اسی طرح یہ جو آج کل پولی گراف ٹیسٹ کیے جاتے ہیں جھوٹ اور سچ کو نکھارنے کے لیے، یہ کیا ہے؟ اگر یہ مادیت اس مقام تک پہنچ چکی ہے تو روحانیت اس سے کئی ہزار گنا آگے ہے، لیکن اپنا یقین اور اپنا اعتقاد چاہیے۔ بے شمار اس طرح سائنسی معلومات ہیں۔ آپ خواب دیکھتے ہیں، لیٹے ہوتے ہیں بستر پہ، چارپائی پہ، بیڈ پہ، لیکن روح کہاں کہاں کی سیر کر رہی ہوتی ہے، اور بعض خوابوں کی تعبیر بس آنکھ کھلنے کے ساتھ سے لے کر مہینہ، 2 مہینے، ہفتہ، 10 دن، سال، 2 سال تک اس کی تعبیر ظاہر ہو جاتی ہے۔ بہرحال ایک ایسا عمل ہے جس سے کشف القبور، قبور کے اندر، قبروں کے اندر کا حال معلوم ہوتا ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی جائیں، قبرستان، ان کو یوں ایسے سلام کریں: السلام علیکم یا اہل القبور، انتم لنا سلفن و نحن لکم بکم لاحقون۔ یہ کرنے کے بعد آپ قبر کے اوپر بیٹھ کر انگشت شہادت، یہ شہادت کی انگلی قبر پر رکھیں اور آنکھیں بند کر کے 21 مرتبہ یا روح ہو یا روح ہو یا روح ہو یا روح ہو 21 بار پڑھیں، اور 21 بار پھر یا روح الارواح ہو یا روح الارواح ہو یا روح الارواح ہو، اس طرح 21 بار یہ پڑھیں، اور اس کے بعد سلام قول من رب الرحیم بے تعداد پڑھیں۔ اتنی دیر تک پڑھیں کہ آپ کے اوپر ایک کیف یا جذب یا کچھ طاری ہو جائے، خیال آپ کے منتشر ہونے سے بچ کر ایک جگہ یکسوئی اختیار کر لیں، صاحب مزار کی طرف، صاحب قبر کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور جب تک مقصد حاصل نہ ہو اس کو پڑھتے رہیں۔ اور مقصد حاصل ہونے کی علامت کیا ہے؟ کہ صاحب قبر، اہل قبر بالمشاہدہ سامنے آ جائے۔ یہ وہ بات کہہ رہا ہوں جو تجربے اور مشاہدے سے گزری ہے۔ سب سے پہلا
تجربہ میں نے چورا شریف مزار پہ یہ کیا تھا، اور میں ہر ایک کو یہ کہتا ہوں کہ اگر اس علم کے لوگ شوقین ہوں تو وہ قبرستان کا چکر زیادہ لگایا کریں، وہاں جا کر فاتحہ پڑھا کریں۔ وہاں کوئی نہ کوئی ایسا بندہ، ایسی روح ہوتی ہے جو انسان کی سوئی ہوئی اس آنکھ کو، دل کو، بصیرت کو، بصارت کو جگا دیتی ہے، اور جب یہ مشاہدہ حاصل ہو جائے، صاحب قبر سامنے آ جائے، تو اس کو جو کلام کرنی ہے، جو حکم کرنا ہے، اس کو کر دے۔ اور پھر آخر میں سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح چند بار پڑھ کر دعا کر کے اٹھ جائے۔ یہ وہ عمل ہے، یہ وہ علم ہے جسے حاصل ہو جائے، وہ آنے والے حالات اور واقعات سے باخبر ہو جاتا ہے۔ لوگ پھر اس پہ اعتراض کرتے ہیں اور بے جا بےہودہ قسم کے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں۔ اگر اس نوری علم کو نہیں مانتے، روحانیت کو نہیں مانتے، تو جو سائنسی آلات سے آپ چیز کو معلوم کرتے ہیں وہ کیسے سچ ہو جائے گی؟ بارش کی پیشنگوئیاں کرتے ہیں، بارش اپنے وقت پہ نہ ہو تو کیا کہیں گے؟ اس کو جھوٹا کہیں گے۔ الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں، بعض دفعہ جنس تبدیل ہو جاتی ہے، بتاتے کچھ اور ہیں، ہوتا کچھ اور ہے۔ یہ کئی دفعہ کے تجربات ہیں، کیا ان کو جھوٹا کہیں گے؟ یہ اپنے اندر کا جو انسان ہے، جو اپنے اندر کی ضمیر ہے، جو اپنے اندر کی روح ہے، اس کو اتنا پاکیزہ، اتنا صاف ستھرا اور اتنا روشن رکھو کہ باقی پھر یہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ بے شمار اس کے اوپر واقعات ہیں۔ اور ویسے کرنی کو ایک صحابی ملنے کے لیے گئے، عامر نام تھا یا کوئی اس قسم کا نام تھا، وہ ایک تالاب پہ، پانی کے تالاب پہ وضو کر رہے تھے، ان کا نام لے کے، اس صحابی کا نام لے کے پکارا، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ تو ویسے کرنی نے کہا عرفت روحی روح کا، میری روح نے تمہاری روح کو پہچان لیا۔ جتنا قرب عالم ارواح میں بندے کے ساتھ ہوتا ہے نا، بس وہاں کی ساری کاپی یہاں چلتی ہے۔ جو عالم ارواح میں ہم مدت گزار کے آئے ہیں، وہ ادھر دنیا میں بھی آ کر ایسے حالات اور واقعات سے بندہ ہمکنار ہوتا ہے۔ وہاں روح کی جتنی قربت ہوگی، اتنی ہی قربت دنیا میں آ کے ہوگی۔ اور روحیں سب ایک ہی دن کی ہیں۔ آج ہم جسمانی طور پر کہتے ہیں یہ اتنے سال مجھ سے بڑا ہے، اتنے سال مجھ سے چھوٹا ہے، لیکن روح کے لحاظ سے سارے کے سارے برابر ہیں، ایک ہی دن کے۔ تو لہٰذا کوئی اگر کشف قبور کا علم حاصل کرنا چاہتا ہو تو وہ اکثر قبرستان جا کر ارواح کو اپنا ہدیہ کلام نظر کرے، اور پھر کسی ایک جگہ پہ بیٹھ کر جس قبر سے آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس روح سے آپ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں بیٹھ کر یہ یا روح ہو یا روح ہو یا روح ہو 21 بار پڑھیں، یا روح الارواح ہو یا روح الارواح ہو یا روح الارواح ہو 21 بار پڑھیں۔ پھر سلام قول من رب الرحیم اس وقت تک پڑھتے رہیں جب تک کہ آپ کا مقصد حاصل نہ ہو۔ اور جب مقصد حاصل ہو جائے، مقصد کا مطلب یہ ہے کہ وہ قبر والا بالمشاہدہ آپ سے کیا کرے گا؟ کلام کرے گا، آپ کے سامنے ہوگا۔ پھر سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح پڑھ کر اس کو ہدیہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر اس بندے کو جو اس کا شوق رکھتا ہے، ذوق رکھتا ہے، اسے کامیابی عطا فرمائے۔
اللہ تبارک و تعالی ہی تک ساری حاجات اور ساری مرادیں ہیں۔